ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم بھیجیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. لعنت اللہ کی ہے، بھیجیں گے یہ. رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے. رزق اللہ کا ہے، بٹتا ان کے ہاتھوں ہے. برکتیں اللہ کی ہیں، آتی ان کے ذریعے ہیں. جو اللہ کی چیزیں، علم اللہ کا ہے، دیتے یہ ہیں. اللہ اکبر. غیرت اللہ کے لیے ہے، نظر ان سے آتی ہے. عزت اللہ کے لیے ہے، ظاہر ان سے ہوتی ہے. المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ وہ ہے جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے. مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے. یہ مخلوق الہی پر جو مخلوق کے ذریعے تجلی ہوتی ہے، وہ مخلوق کون ہے جس کے اوپر اللہ تجلی کرتا ہے؟ وہ ہم ہیں. اور وہ مخلوق کون ہے جس کے ذریعے تجلی کرتا ہے؟ وہ وہی ہے کہ چادر میں آ جائیں تو چادر پوری رہے، چادر سے باہر آ جائیں تو یہ علیحدہ علیحدہ نظر آئیں، اور ان کی معرفت ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو. توجہ چاہوں گا، مجلس کو بہت زیادہ طویل نہیں بیان کرنا، میرے بعد میرے عزیز تشریف فرمائیں. عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا. جتنا اچھا نظام اہل بیت اور نظریہ اہل بیت جتنا روشن اور واضح ہے، اتنا کسی اور کے پاس نظریہ نہیں ہے. یا تو کوئی پاگل ہوگا کہ خوشبو کو کہے کہ بدبو ہے، یا کوئی نفسیاتی بیمار ہوگا کہ شربت کو کہے کہ کڑوا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہوگا جو میٹھے پانی کو کوئی کہے کہ جی یہ کھارا ہے. جب پانی میٹھا ہے، جب شربت میٹھا ہے، جب کھانا تازہ ہے، جب ہوائیں موجود ہیں، جب خوشبوئیں موجود ہیں، تو پھر اس دروازے پر لوگ آنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس دروازے پر لوگ آنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو اس دروازے سے مراد اس امام بارگاہ میں نہیں، اس مکتب میں، اس نظریے میں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا اتنا اچھا نظریہ ہے، اتنا مضبوط نظریہ ہے اہل بیت والوں کا، تو پھر فلاں 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 لوگ ان کو سب کچھ پتا ہے، وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے بے ساختہ کہا تمہاری وجہ سے. بہت بڑی تعداد میں لوگ شیعہ ہونا چاہتے ہیں، مگر سب سے بڑی رکاوٹ شیعت کی راہ میں خود شیعہ ہے. اچھا، برائی سننے پہ نعرہ لگانا بھی ہنر ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. میں اس وقت اپنی برائی کر رہا ہوں بھائی، آپ کچھ دیر کے لیے سمجھیں کہ کان بند ہیں. آپ سب سے بڑی رکاوٹ تشیع کی طرف لوگوں کو آنے میں خود شیعہ ہے. کسی طرح یہ شیعہ کچھ بہتر ہو جائے تو آپ دیکھیے گا کہ رنگ کیا ہوگا. یہ کالے کپڑے میں جو ملبوس ایک عزادار محلے کی گلی سے گزرتا ہے، یہ عزادار حسین کے ذکر کا سفیر ہے. سارے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جا کون رہا ہے. تو اس کی چال بھی حسینی ہو، اس کا بولنا بات کرنا بھی حسینی ہو. اگر سامنے سے سنی عالم آ رہا ہو تو بڑھ کر سلام کرے اور کہے میں شیعہ ہوں اور سنیوں کا احترام کرتا ہوں. یہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے رویوں کے ذریعے سے جو تبلیغ کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں اس وقت اگر 1000 آدمی لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 1000 سفیر ہیں ذکر حسین. یہ ظاہر ہے کوئی کہیں سے آیا ہے اور کوئی کہیں کا رہنے والا ہے. جہاں جہاں یہ پلٹ کر واپس جائے وہاں اس ذکر کی سفارت کرتا ہوا نظر آئے. اور جب اس ذکر کی وہ سفارت کرے گا تو آپ دیکھیے رنگ کیا ہوتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی، کچھ کڑوی باتیں اگر سننے کو ملیں تو اسے سن لیجئے گا. اللہ کرے کسی 1 2 4 10 20 پر اثر ہو جائے. شیعہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو آپس میں لڑتا ہو. لڑائی تو اس سے ہونی چاہیے کہ جس کے دل میں علی نہ بستا ہو. یا علی. لڑائی ہمارے درمیان ہو ہی نہیں سکتی، ہم کیوں لڑیں آپس میں؟ نہیں مولانا فلاں جگہ یہ مسئلہ، اس کا مطلب یہ کہ جوتیاں پہن کر امام بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. جی 2 لڑکے ہماری مسجد میں لڑ رہے تھے جہاں میں ہوتا ہوں. امام بارگاہ مسجد ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، 8-10 ادارے ہیں ایک ہی جگہ پر، ہاسپٹل ہے، میڈیکل سینٹر ہے، ریسرچ سینٹر. تو 2 لڑکے آپس میں مسجد کے صحن میں لڑ رہے تھے تو ایک بار بار کہتا باہر چلو تو بات کرتے ہیں، باہر چلو تو بات. وہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا، میں ممبر پہ ویسی زبان نہیں بول رہا. تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جی باہر جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے باہر جا کے اسے بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہا تھا میرے ساتھ. میں نے کہا باہر جا کے کیوں کرو گے؟ کہ مولانا امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، یہ لڑنے کی جگہ نہیں. آپ یقین جانیے میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا. میں نے کہا اللہ کرے یہ بات پوری قوم کو سمجھ میں آ جائے. ہاں اس پہ آپ سبحان اللہ کیوں کہیں گے؟ اس پہ تھوڑی سبحان اللہ بولیں گے آپ. اللہ کرے پوری شیعہ قوم کو سمجھ میں آ جائے کہ امام بارگاہ میں لڑائی نہیں ہوتی. اللہ کرے پوری شیعہ قوم کو سمجھ میں آ جائے کہ علم اٹھانے والے آپس میں لڑتے نہیں ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہو وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے. ختم کر دیتا ہے یہ سن کر کہ یہ مولا علی کا نام لیتا ہے.
جھگڑا نہیں کریں گے، روڈ پہ بات نہیں کریں گے، بات کرنی ہے تو قبیلے کے بڑے کے پاس جا کر بات کریں گے۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر جھامرا شریف میں کوئی تو بڑا ہوگا۔ میں جھامرا شریف میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بات عام کر رہا ہوں۔ ہر علاقے میں حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی معتبر نہیں ہے؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں جی، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا۔ کیا تمہارے درمیان کوئی معتبر آدمی نہیں ہے؟ قرآن نے تو ہمیں بہت پہلے کہہ دیا کہ کوئی ایک معتبر ڈھونڈ لو۔ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے، قیادت کا فقدان ہے۔ میں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان ہے۔ سارے ہی قائد ہیں، سارے ہی قائد ہیں اور سارے ہی چاہتے ہیں کہ میری بات مانی جائے۔ اتحاد بھی ہو تو مجھ سے ہو، یہ بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو جب ہم دور کر لیں گے آپ دیکھیے گا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور بہت دیر نہیں ہے، تھوڑی بہت چھوٹے چھوٹے بیریئر ہیں جو ہٹا دوں، اور اگر بیریئر ہم نے ہٹا دیے تو پھر دیکھیے گا کتنا بہاؤ آئے گا، جوق در جوق، فوج در فوج، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کے دین میں پھر فوج فوج لوگ آئیں گے۔ روزانہ پتہ چلے گا کہ پورا شہر مولائیوں کا ہو گیا ہے۔ خبریں آئیں گی کہ پورا شہر ایک مرتبہ علم لگا رہا ہے، سارے ماتمی ہو گئے ہیں۔ اس راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو میں خود شیعہ اس میں رکاوٹ۔ تھوڑا سا مجھے اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا، تھوڑا سا مجھے اپنے داخلی معاملات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے ذاتی جھگڑوں کو سوشل میڈیا پر۔ کتنا سمجھدار ہے وہ جوان، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ بیچارے، وہ جو ہمارے بیچارے تو نہیں، وہ جو ہمارے دشمن ہیں، انہیں کیا پریشانی ہے کہ وہ ویڈیو بنوائیں؟ آپ خود بنا کے بھیج رہے ہیں اور پھر وہ اپنے سوشل میڈیا پیج سے چلائیں گے کہ فلاں امام بارگاہ میں دیکھو کیسے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، اور ہمارے ہی والے بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اتنا شعور بھی نہیں ہے بعض لوگوں کو۔ میں ان بچوں جوانوں کو زیادہ توجہ دلا رہا ہوں کہ منفی باتوں کو یوٹیوب پر کیوں ڈال رہے ہو، منفی باتوں کو سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ جس بات کو سن کے تمہیں خود شرم آتی ہو، پوری قوم کو شرمندہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر کسی نے کچھ ڈال بھی دیا ہے تو اسے وائرل کیوں کر رہے ہو؟ اسے وہیں ڈیلیٹ کر دو، اس کا گلا دبا دو۔ یہ ڈیلیٹ کرنے کا مطلب ہے اس آپ نے پوسٹ کو کا گلا دبا دیا، فوراً ڈیلیٹ کر دو اور آپ میسج کرو کہ ایسا نہیں بڑھاؤ بھائی، یہ کون سی اچھی بات بڑھا رہے ہو آپ؟ جی عجیب و غریب باتیں نشر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا کارنامہ، بڑے سے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تشیع کی سالم تصویر کو آگے بڑھائیں۔ یہ مذہب اہل بیت کے خون سے بنایا گیا مذہب ہے۔ اس مذہب کو اتنی آسان سے کسی اور کو لوٹنے نہ دیں، اور بہانہ فراہم نہ کریں۔ میرے بچے اور جوان، کچھ دیر کے لیے جوان میری بات سن لیں، بزرگ مجھے معاف کر دیں۔ بہانہ فراہم نہ کریں، تصویر اچھی پیش کرنی ہے تشیع کی، ایک اچھا چہرہ، ایک روشن چہرہ، ایک تابناک چہرہ، ہمت کرنی ہے، حوصلہ کرنا ہے۔ بشارت دے رہا ہوں، کچھ سال اگر ہم نے محنت کر لی پورے ملک کے اندر تو آپ یقین جانیے پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گلی نہیں ہوگی جہاں حسین حسین کی آواز نہ آ رہی ہو۔ ویسے ہی ہمارے دشمن منہ چھپائے بیٹھے ہیں، جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے تھے نا، اور جگہ جگہ نعرے لکھے ہوئے تھے تکفیری، آج ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کے پاس سوائے ایک جلنے اور بھننے کے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ کمزوریوں نے انہیں مار ڈالا ہے، اور آپ کے صبر نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ 2 4 5 چیزیں اور بہتر ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ رنگ ہی کیا بنتا نظر آتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا ٹائٹل پائیں۔ ہمارے پیچھے دعائے زہرا ہے، ہمارے پیچھے عطائے حسین ہے۔ بہت کمزوریوں کے باوجود بہت اچھا سفر لے کر آئے ہیں۔ یہ کمزوریاں دور کرنی تو سفر اور اچھا ہو جائے گا، ہم آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ اور ہم جس پنجتن کا نام لیوا ہیں نا، ان کی زندگی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ میدان میں آ کر اپنا کردار پیش کرنے والے، جنہیں چادر میں نبی نے لیا تھا، انہیں گھر والوں نے دیکھا تھا، زوجاؤں نے دیکھا تھا کہ پنجتن کون ہے۔ مباہلے میں لے جا کے اللہ نے ساری امت کو دکھا دیا کہ پنجتن یہ۔ کوئی کل یہ نہ کہہ پائے کہ پنجتن نبی مکرم اور پھر خلفائے اربعہ، کوئی یہ نہ کہہ پائے۔ نبی نے میدان میں لے جا کے دکھا دیا کہ پنجتن یہ ہے، اور پنجتن یہ ہے، اور انہی کے تو فعل یہ کائنات بنی ہے، اور یہ سانس لے رہے ہیں تو آسمان اور زمین سانس لے رہا ہے، ان کے دم سے سب کچھ چل رہا ہے۔ مجھے بھی اگر، آپ کو بھی اگر رزق اور زندگی مل رہی ہے تو بے تصدق اہل بیت، ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کا گا رہے ہیں۔ اس وقت اس گرمی میں، اس تکلیف میں اتنا بڑا مجمع، عزیزان گرامی، کون سی کشش ہے جو انہیں یہاں لے آئی؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو یہاں ہمیں کھینچ کر لے آئی؟ وہ ہے حسین کے نام تاثیر۔